خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ریٹن ٹو رومنز بائی پال، اور اس حوالے سے آج ہم دوسرے باب کو، سیکنڈ چیپٹر کو سیکھنا شروع کریں گے۔ اس کی پہلی قسط ہے، فرسٹ پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس کے بیٹے کے لیے، ہمارے منجی یشوع مشیخ یسوع المسیح کے لیے، اس کے لہو کے لیے، اس کی قربانی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس پاک روح کے لیے جو ہمارے لیے قوت کا لباس ہے، جو ہمارا مددگار ہے، کہ ہم پاک کلام کو سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، آپ کے ساتھ بانٹیں۔ خداوند کا پاک کلام آج آپ کی زندگیوں کو اپنی الہی قدرت اور قوت سے جگمگائے، اور آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی کلیسیائی زندگی خداوند کے نام کو اونچا کرے، کیونکہ وہی سب بزرگی، سب ستائش، سب اونچائی کے لائق ہے۔ عزیزو، دوسرا باب، سیکنڈ چیپٹر آف رومنز سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات جو غالباً مجھے پہلے کہہ دینی چاہیے تھی، میں اس کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے باب میں اور اس کتاب کے اس کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں، ہمیں اس بہت اہم بات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنے ذہنوں میں نقش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پال از اسپیکنگ ٹو جینٹائلز، وہ غیر قوموں سے بات کر رہا ہے جو ہیبریو کلچر کو، عبرانی کلچر کو، اسرائیلی کلچر کو نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے 10ویں پروگرام، پہلے باب کے لاسٹ جو ہم نے پروگرام کیا، اس میں سیکھا کہ جو سیکشل پرورژن کے حوالے سے، جنسی بے راہ روی کے حوالے سے جینٹائل ورلڈ میں، غیر اقوام میں باتیں نارمل تھیں، وہ ٹریڈیشنلی، روایتی طور پر بائبل کے کلچر میں، جوئش ورلڈ میں، اسرائیلی کلچر میں بالکل ان کامن تھیں، ان ایکسیپٹیبل تھیں، ناقابل قبول تھیں۔ اور پولوس کا جو خط ہے، اگرچہ وہ روم کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے، جس میں بہت سے جیوز یعنی یہودی موجود ہیں، وہ جو ایمان لے آئے یسوع المسیح پر، کلام مقدس کی پیشن گوئی اور نبوت کو یسوع المسیح میں پورا ہوتا دیکھ کر ایمان لائے، لیکن بتھیرے ان میں جینٹائلز بھی تھے، غیر اقوام سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے۔ سو پولوس جن گناہوں کے حوالے سے نشاندہی کر رہے ہیں، جن کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اور جن کے حوالے سے بڑا اسٹرینیوسلی، اسٹرنلی، اسرٹیولی اصرار دے دے کر سکھا رہے ہیں، وہ اس تمام بلیونگ کمیونٹی کے لیے، ایماندار کلیسیا کے لیے ان باتوں کو تھریٹ سمجھتے تھے، خطرہ سمجھتے تھے۔ یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہے تھے، کوئی صرف سوچی اور فرضی بات نہیں کر رہے تھے کہ فرض کر لیں ایسا ہو جائے۔ نو، دس واز ریالٹی، دس واز حقیقت۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر وہ بلیونگ جیوز تھے اور بلیونگ جینٹائلز تھے، یعنی ایماندار یہودی اور ایماندار غیر قوم سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو وہ اس طرح کے گناہ میں کیوں پڑھتے تھے اور اس طرح کے گناہوں کو ٹھیک کیوں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے پولوس کو ایسا لکھنا پڑا؟ تو عزیزو، یاد رکھیں کہ ہم سب لوگ، آج کی دنیا میں بھی لوگ، 2000 سالوں کے بعد بھی دنیا کو، کلام مقدس کو اپنے کلچر کی اینکوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسٹمز، ہیبٹس، روایتیں، عادات جو ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ پہلے بن جاتی ہیں، اور وہ خدا کو اپنی روایات اور اپنی عادات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے، اور اس کا امپیکٹ، اس کا اثر آج تک ابھی بھی خداوند کے کلام کے حوالے سے ہماری عادات اور روایات کے ٹکراؤ میں نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، قبول ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک خداوند کے کلام کی جو کسوٹی ہے، وہ روایات، وہ معاشرے کی اقدار، وہ سوسائٹی کے پرنسپلز ہیں، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے، ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے۔ خداوند کے کلام کو ہم خداوند کے کلام ہی کی کسوٹی سے، میجرنگ سٹک سے جانچ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی نگاہ سے، اپنی روایات کی روشنی میں، اپنی عادات کے تناظر میں ہرگز نہیں چینج یا چاپ کر سکتے۔
میں دوسرے باب کو، سیکنڈ چیپٹر کو پڑھوں گا، اس کی 11 آیات آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے ہم 1 یا 2 آیات کو ہی آج سیکھ سکیں، لیکن ان 11 آیات کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک تسلسل میں، ایک کنٹینیوٹی میں جو پولوس لکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیں، اور پھر اگلے 1-2 پروگرامز میں ہم ان کے حوالے سے سیکھ سکیں۔ پولوس لکھتے ہیں، اور میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پس آئے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ جو تو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ آئے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے ہیں بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ آمین۔ دوسرے باب میں، سیکنڈ چیپٹر آف رومنز میں، پولوس ایک بہت مشہور لٹریری سٹائل کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو تحریری مکالمہ لکھنے کا ایک سٹائل ہے جس کو کہتے ہیں ڈایاٹرائب۔ ڈایاٹرائب ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں ایک اسٹرا مین کریٹ کیا جاتا ہے، ایک بھوسے کا آدمی کریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک امیجنری ڈائلاگ ہے ایک اپوننٹ کے ساتھ، ایک مخالف کے ساتھ، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ کوئی اور ٹیچر ہو، اور اس میں ایک لائن آف آرگیومنٹ لی جاتی ہے، یعنی بحث کی جاتی ہے، اور پھر بحث سے اس اسٹرا مین کو جو کہ کریٹ کیا گیا ہے، اس بھوسے کا آدمی، اس کو گرا دیا جاتا ہے کہ وہ، یعنی ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، لیکن اس کو کریٹ کیا جاتا ہے کہ تم شاید یہ کہتے ہو، تمہارے کہنے کا یہ مقصد ہے، اور تمہارے کہنے کے مطابق یہ اسٹرا مین ہے، یہ بھوسے کا آدمی ہے، لیکن خود لاجک سے، دلیل سے، منطق سے، تعلیم سے اس اسٹرا مین کو پھر ریموو کر دیا جاتا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اس کو بھوسا بھوسا کر دیا جاتا ہے۔ سو ایفیکٹولی آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، لیکن ایک فرضی آرگیومنٹ لے کر کسی شخص کو مثال بنا کر اس کی ٹیچنگ کے حوالے سے، اس کے خیال، اس کی سوچ کے حوالے سے اسٹرا مین کریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اپنی لاجک سے، اپنی تعلیم سے اس اسٹرا مین کو، اس فرضی، اس تحریری سٹائل کے بھوسے کے آدمی کو پھر تباہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو آرگیومنٹ ہے، آپ کی جو لاجک ہے، آپ کی جو منطق ہے، وہ اس بھوسے کے آدمی کی طرح ہے جسے میں نے اپنی لاجک سے، اپنی منطق سے، اپنی تعلیم سے اڑا کے رکھ دیا۔ تو پولوس ایسا ہی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی جو سوچ ہے، لوگوں کی جو تعلیم ہے، لوگوں کے جو خیالات ہیں، لوگ جو روایت اور کلچر کی نظر سے کلام کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ایک اسٹرا مین کریٹ کریں گے، اور پھر اپنی تعلیم، اپنی منطق جو آف کورس پاک روح سے انسپائرڈ ہے، پاک روح کی بدولت ہے، اس سے اس اسٹرا مین کو، اس بھوسے کے آدمی کو تباہ کر دیں گے، یعنی دوسرے کی لاجک کو، دوسرے کی آرگیومنٹ کو، دوسرے کی غلط تعلیم کو شکست دے دیں گے۔ جو حاصل کلام ان 11 آیات کا ہے جو میں نے ابھی آپ کے لیے پڑھا ہے، اور مور اور لیس دوسرے باب کا بھی یہی حاصل کلام ہے، خلاصہ ہے، سمری ہے کچھ الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ جیوز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا کی نظر میں سزا کے حقدار ہیں، ان کی ججمنٹ ہوگی، اور یہ ججمنٹ صرف یہودیوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس میں جینٹائلز بھی شامل ہوں گے،
غیر قوم والے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ خداوند کی جو ججمنٹ ہے، خداوند کا جو انصاف ہے، اس کے حوالے سے پولوس اس باب میں سکھا اور سمجھا رہے ہیں، نہ صرف رومیوں کی کلیسیا کو بلکہ آپ سب کو بھی۔ جیسے جیوز خیال کرتے تھے اور ہیں، اسی طرح کئی مسیحی بھی، کرسچنز بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ صرف کرسچن نام کا ٹھپا لگا لینے سے، مسیح کو زبان سے قبول کر لینے سے اور مسیحی نام سے وہ بچ جائیں گے، اور وہ جتنے مرضی گناہ کریں، وہ جتنی مرضی خطائیں کریں، وہ جتنی مرضی کلام سے باغیانہ رویہ اختیار کریں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دیٹ از رانگ تھیوری، دیٹ از اے اسٹرا مین۔ یہ وہ بھوسے کا آدمی ہے جس کی پولوس دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس آرگیومنٹ کی، اس سوچ کی، اس تھیولوجی کی۔ اور یاد رہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خط جو ہے وہ رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے جس میں ایماندار لوگ تھے۔ ابھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بس ایسے لوگوں کو لکھا گیا ہے جو ایماندار بھی نہیں تھے، تو ہم تو ایماندار ہیں، یہ ہم پر واجب نہیں، تو عزیزو یاد رہے کہ یہ کلیسیا کو، رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو کلیسیا کا سمجھ کے، مسیح کی کلیسیا کا سمجھ کے اپنے آپ کو کلام سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ کلام کے آئین کا، احکام کا، خدا باپ کی میجرنگ سٹک کا، معیار کا آپ پر اطلاق نہیں ہوگا، وہ آپ پر واجب نہیں ہے، تو دس از اے رانگ تھنکنگ۔ اس سوچ کو، اس خیال کو اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگیوں سے نکالیں اور کلام مقدس کو سیریسلی سمجھنے کی، پڑھنے کی، اپلائی کرنے کی، قبول کرنے کی اپنی زندگیوں میں کوشش کریں۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ اس کوشش میں آگے بڑھیں، اس کوشش کو، خداوند کے کلام کو سمجھنے اور اپنانے کو یہاں پر سٹاپ نہ کر دیں، روک نہ لگا دیں۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ بڑی واضح طور پر بتاتی ہیں کہ پولوس لکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول، ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتے ہوئے گناہ کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہو جاتی۔ گناہ کی ڈیفینیشن چاہے وہ شخص یہودی ہے یا یونانی ہے، جو کلیسیا کا حصہ ہے، گناہ کی ڈیفینیشن وہی رہتی ہے جو کلام مقدس کی ڈیفینیشن ہے، جو ہمیں بڑی واضح طور پر 1 جان چیپٹر 3 ورس 4 میں ملتی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 3 باب اور 4 آیت میں پڑھ دیتا ہوں بائبل مقدس میں سے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ عزیزو، دس از ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ۔ یہ بات، یہ آیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی، دھندلا پن نہیں کہ گناہ خداوند کی شریعت کی مخالفت کرنا ہے۔ جو لوگ خداوند کی شریعت کو، خداوند کے آئین اور احکام کو برا بھلا کہتے، اس کے خلاف باتیں کہتے، یہی لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں۔ خداوند کی شریعت، خداوند کے منہ کے الفاظ، خداوند کے آئین، احکام ہمارے لیے باعث صد احترام اور قابل قبول ہونے چاہیے۔ ہم 3 آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے کہ آئے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ تو یہ بڑی واضح طور پر وہ اسٹرا مین بنانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کلیسیا کے لوگوں کو، اور خاص طور پر ان کو جو کلام مقدس سے واقف ہیں، کہ تو غیر قوم پر تو الزام لگاتا ہے کہ وہ خداوند کی شریعت سے دور ہیں، لیکن خود کلیسیا کا حصہ بن کر، ایماندار ہو کر اگر گناہ کرتا ہے، اگر خداوند کے آئین اور احکام کے برخلاف جاتا ہے، تو بھی اسی سزا کا حقدار ہوگا جو تو کلیسیا کے باہر کے لوگوں کے لیے خدا سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ 4 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھ پر خداوند کی ججمنٹ، خداوند کا انصاف نازل نہیں ہو رہا، تو یہ خداوند کا تحمل ہے، اس کی مہربانی ہے، اور اس ٹائم کو ناچیز مت جانو، اس ٹائم میں توبہ کرو۔ جیسے میں پہلے کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ توبہ کرنا صرف زبان سے
یہ نہیں کہنا کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، بلکہ اپنے ان غلط کاموں کو ترک کرنا ہے جو خدا کے کلام کے منافی ہیں، خدا کے کلام کے اگینسٹ ہیں، خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ پولوس اس حوالے سے کلیسیا کے لوگوں کو، وہاں پر رومن کلیسیا کو اور یہاں پر جو آج سنتے ہیں مسیحی کلیسیا کو بڑا واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کئی دفعہ بحیثیت کلیسیا کے ممبر ہوتے ہوئے، بحیثیت خداوند مسیح کے بدن ہوتے ہوئے، اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں اور آپ پر خدا کا غضب نازل نہیں ہوتا، خدا آپ کو جج نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو غلطی کر رہے ہیں، کلام کے برخلاف جا رہے ہیں، خدا کے آئین، خدا کی شریعت کے برخلاف بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ خدا کے نزدیک ٹھیک ہے، بلکہ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں اور خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس ایٹیٹیوڈ سے، اس نظریے سے، اس سوچ سے آزادی حاصل کریں کہ خدا مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں جو صحیح غلط کروں گا، جو اچھا برا کروں گا، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ نو وی مسٹ گیٹ ریڈ آف دس تھیولوجی۔ اس تعلیم سے، اس سوچ سے آزادی حاصل کریں۔ خداوند کا لہو، میرے منجی کا لہو، یسوع المسیح کا نام، اس کے نام کا اختیار عزیزو آپ کو ایسی سوچ سے، ایسی غلط تعلیم سے آزاد کرے اور آپ خداوند کے پاک کلام میں بڑھنے والے، ترقی کرنے والے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔